حدیث نمبر ہے 1044۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ ایک با انصاف حکمران ہوں گے، سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، مال و دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، رسول ہیں، اللہ نے ان کو شریعت عطا کی، بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ہیں، اور ان کو جب یہود نے قتل کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی زندگی کے تقریباً 40 برس باقی ہیں جو قرب قیامت میں یہ تشریف لائیں گے دجال کے خروج کے بعد، اور دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور انصاف کا بول بالا کریں گے۔ پھر یہ اپنی شریعت لے کے نہیں اتریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اتریں گے، اور دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت یعنی اذان کہی جا چکی ہوگی، اقامت نماز کے لیے فجر کی کہی جا چکی ہوگی، اور وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، اتنے میں آواز آئے گی، یعنی لوگ شور کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سرخ رنگ کی چادریں زیب تن فرمائے ہوں گے، اور ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں لگے گا سر اور داڑھی کے بالوں سے گویا کہ ابھی غسل فرما کے آئے ہوں، اور یوں اس حال میں جب وہ نزول کریں گے لوگ پہلے ہی منتظر ہوں گے کہ کب عیسیٰ علیہ السلام اتریں، جیسے ہی وہ دیکھیں گے پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا، وہ آ گئے، تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اپنا مصلی امامت چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رہے ہیں، تو آپ امامت کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں اس وقت نبی بن کے نہیں آیا، نبی کا امتی بن کے آیا ہوں، تو اس لیے امامت تم ہی کراؤ گے، تمہاری قیادت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کی شان اور فضیلت بھی بتائی کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب نبی عیسیٰ تم میں موجود ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی کتنی فضیلت اور شان اللہ نے اس امت کو عطا کی۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء اکرام نے بھی جب اس امت کی فضیلتیں سنی، جانی، ان کی شریعتوں میں ان کی علامات اللہ نے بیان کی، تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی اللہ ہمیں بھی اس آخری نبی کا امتی بنا دیا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انبیاء اکرام کی اس خواہش کو معراج کی رات پورا فرمایا، تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی روحوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور امتی ہونے کا شرف عنایت فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے پہلا کام تو یہ کہ دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد زمین پہ انصاف قائم کر دیں گے اور سلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ سلیب آپ جانتے ہیں عیسائیوں کا وہ ایک نشان بنا ہوتا ہے جمع کا، ہاں بالکل، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ سولی دی گئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ جو شخص تھا جس نے مخبری کی تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی سپاہیوں نے سمجھ کے اس شخص کو سپاہیوں نے پکڑ کے اس صلیب پہ لٹکا دیا تھا، اور اس کو یعنی کہ سولی دیا گیا تھا۔ سولی کا ہم پہلے بارہا پڑھ چکے کہ وہ ایک دم سے اس میں قتل نہیں ہوتا بلکہ اذیت دے کے مارا جاتا ہے، یعنی انسان کی کچھ رگیں کاٹ دی جاتی ہیں، ہاتھ کو باندھ دیے جاتے ہیں تختے پہ لٹا کے، تو اس کو کھڑا کر دیا گیا، ہاتھ کھول کر باندھ دیے گئے، یعنی وہ سلیب کے نشان پہ۔ تو عیسائی جو ہیں اس سلیب کو معتبر سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے اگر بالفرض ان کے عقیدے کے مطابق ایسا ہوا بھی ہے تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے اذیت دی گئی، لیکن وہ اس کو معتبر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا خون گرا ہے نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ نے ان کو باحفاظت آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یقینی علم اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا، یعنی آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 4تھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو اور پھر
مسجد اقصی میں بھی جو امامت کروائی وہاں پہ بھی موجود تھے اور قرب قیامت میں بھی تشریف لائیں گے. سلیب توڑ دیں گے، یعنی اس وقت کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. سب لوگ یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا جنگوں میں لڑتے ہوئے کافر جو ہیں وہ مارے جائیں گے. تو وہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر کا قتل کرنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے. یہ دراصل کچھ مذاہب میں اس کے گوشت کو مرغوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، یعنی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور جزیہ موقوف کر دیں گے، ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور مال و دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. ہر شخص اتنا مالدار ہو چکا ہوگا کہ اس کو زکوٰۃ کی صدقات کی ضرورت واقعی نہیں رہ گئی ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ اسلام کا بول بالا فرمائیں گے، زمین پر انصاف کو بھر دیں گے. اس کے ساتھ ہی حدیث نمبر 1045 ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ابو العباس، یعنی عبداللہ بن عباس کی کنیت بھی تھی، تو میں کیسا آدمی ہوں کہ میری روزی میرے ہاتھ کے کام پر ہے اور یہ کہ تصویریں بناتا ہوں، ہاتھ سے تصویریں بناتا ہوں. پہلے بھی ہم تصویر کشی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ایک وہ مورتیاں جو بنائی جاتی ہیں، دوسرا وہ جو گدے پہ بنی ہوئی تھیں یا کپڑے پہ نقش تھیں، اور تیسرا اب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ سے مصور ہے، تصویریں بناتا ہے، یعنی کاغذ پہ یا کچھ ایسا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تجھ سے وہی بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں خود سے کچھ نہیں کہوں گا، میرے نبی نے جو فرمایا نا تصویر بنانے والوں کے بارے میں وہی کہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کرے گا یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈال دے، اور وہ اس میں کبھی جان نہیں ڈال سکے گا. انسان کسی چیز میں، کسی بے جان چیز میں جان ڈال سکتا ہے، کسی جاندار کی جان نکل جائے اس میں بھی نہیں ڈال سکتا. بے جان چیز میں جان نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈال دے جو اس نے تصویر بنائی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تو اس نے ٹھنڈے سانس لیے، یعنی آہ بھری، اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. یعنی پھر تو میرا کیا حال، میں نے تو اتنی تصویریں بنا ڈالی ہیں. اس نے کچھ ایسا کہا کہ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، میرا گزر بسر پھر کیسے ہوگا، میں کیا کروں گا، میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی حقا، افسوس ہے تجھ پہ، یعنی تمہیں اور کچھ آتا ہی نہیں اور زندگی تو نے تصویریں بنانے میں گزار دی ہے. تو پھر کہنے لگے کہ اگر تمہیں اسی کام کو کرنا ہے، کوئی اور کام کر نہیں سکتے ہو، تو پھر کسی درخت کی یا ان چیزوں کی جن میں جان نہیں ہوتی ان کی تصویریں بنا لیا کرو. یہاں سے ہمیں پتہ چلا بے جان چیزوں کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، یعنی اس کی گنجائش ملتی ہے، لیکن جاندار چیزوں کی تصویر بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے کہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا تصویر بنانے والے کو جب تک کہ وہ اس میں جان نہ ڈال دے، اور وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا. اب یہاں پہ یہ بحث جو ہماری ہوتی ہے کہ تصویر کیمرے سے بنائی گئی ہے یا ہاتھ سے بنائی گئی ہے، ہاتھ سے تصویر بنائی گئی ہو یا کیمرے سے بنائیں، موبائل سے بنائیں، ہاتھ استعمال ہوتے ہیں کچھ اور، تو پھر وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے. اس لیے انسان کو خود کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل پرنٹ ہے، یہ تو لہروں کے ٹوٹنے جڑنے سے بنتے ہیں، جب چاہیں سامنے لائیں، مٹا دیں، پیچھے کر دیں. تو وہ آپ کسی بھی تصویر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. اس مصور نے جس نے ساری زندگی یہ تصویریں بنائی تھی کہاں ہیں آج؟ ساری مٹ گئی، دنیا سے ختم ہوگی. تو اس لیے انسان کو ان دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے بچائے، اور ایسے کبیرہ گناہوں سے بچائے جو عذاب کا سبب بنتے ہوں.